گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا غیاث الملت۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 3 نومبر 2017 13 صفر المظفر 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 974واں عرس مبارک۔ اگلا پورا موضوع عرس کا ہوگا لیکن میں نے کہا ڈبل مبارک ہو جائے، اگلی بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بزرگان دین نے بڑا خوبصورت اس کی ڈیفینیشن کیا۔ اگر کوئی عام بندہ فوت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ برسی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب بتا رہے تھے اگر کوئی عام بندہ فوت ہو تو برسی ہوتی ہے۔ صوفیہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا عرس ہوتا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے۔ میلاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صوفیہ کے عرس منانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی برسیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، صوفیہ کے عرس منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرور کائنات کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایام 20 کا پہلا روزہ ہے، آج چاند کی 13 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے روزے کے عوض 10,000 برس کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، دوسرے روزے کے عوض 30,000 برس کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور تیسرے روزے کے عوض اللہ تعالیٰ 1,00,000 برس کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج چاند کی 13
صوفی ضرور ہوتا رکھا کریں. صوفیہ کا سارا آج موضوع ہے. آپ تصوف سیکھتے ہیں, صوفیہ کرام کا علم سیکھتے ہیں. آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 صوفیہ کا ذکر کیا ہے. بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں. پچھلی بار اس کا آج کا درس جو 196 ہے, اس کا پچھلا حصہ جو تھا وہ صوفیہ کا 21 صوفیہ کا ذکر تھا. آج 22 صوفیہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صوفیہ کا ذکر سن کے اور پھر خود کو صوفی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق میں, تصوف میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے کہ جتنے یہاں حجویری بیٹھتے ہیں سارے ہی صوفی بن جائیں, سارے صوفی بن جائیں. اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہدی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. حدیث پاک آج ہمارا آج ہمارا سبق نمبر 196 اور موضوع مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 34 ممالک کا دورہ کیا. کتنے ممالک کا؟ 34. اس میں کچھ پہلے شہر تھے, پھر ممالک ہو گئے, اور جیسے کچھ ممالک تھے پھر وہ شہر ہو گئے. ہمارا جو لاہور تھا یہ اس وقت شہر تھا, اب یہ ملک کی حیثیت اختیار کر گیا, پاکستان بن گیا. اللہ رب العالمین آپ نے مختلف ملکوں کے اب خراسان کے کچھ صوفیاں اور کچھ غزنی کے صوفیاں, ان کا ذکر ماورائے نخر کے صوفیاں, ان کا ذکر آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا. آپ نے فرمایا خراسان کے صوفیاں ایسے صوفیاں کہ اگر پوری دنیا کے لیے ایک صوفی بھی کافی ہے, تو پوری دنیا کے لیے آپ فرماتے ہیں ایک صوفی بھی کافی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا درس نمبر 196 اور موضوع مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام. حدیث پاک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا. وہ گروہ بزرگان دین فرماتے ہیں صوفیہ کرام کا, یہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں نے صوفیہ کی بڑی بڑی خوبصورت تشریح کی, ڈیفینیشن بیان کی ہے. میں آگے شجرہ نسب اور شجرہ طریقت کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, اور 10 واسطوں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ ہاشمی سید بھی ہیں, آپ حسنی سید بھی ہیں, آپ حسینی سید بھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے درجات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بڑے بڑے خوبصورت صوفیہ کے بارے میں کلام ہے. صوفی کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو اس کو صوفی کہا جاتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کے آگے تک صفات کا مجموعہ بن جائے اس کو صوفی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر صوفیہ کی بڑی بڑی خوبصورت تعریفیں کی ہیں. آگے شجرہ طریقت کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر صوفیہ کا ذکر کریں گے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف برقی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ بھی ہمارے شیر خدا ہیں. صوفیہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا صوفی وہ ہے, صوفیہ کا ذکر ہے, صوفی وہ ہے جو ہر چیز سے آگے اللہ کو رکھے. صوفی کون ہے؟ جو ہر چیز سے آگے اللہ کو رکھے. اب تصوف سیکھتے ہیں, آج کے بعد ہر چیز سے آگے اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے. صوفیہ نے یوں فرمایا کہ اللہ نہ کرے اگر پورا گھر فوت ہو جائے پھر بھی اس کی 5 نمازیں پوری ہوں, پورے گھر کی شادی ہو پھر بھی اس کی 5 نمازیں پوری ہوں. ہر غم سے آگے اللہ کو رکھے, ہر خوشی سے آگے اللہ کو رکھے. تو صوفیہ نے کہا یہ صوفی ہے, یہ صوفیہ. پھر صوفی کیا؟ جو اپنی روح کو صاف کر لے اور اللہ تعالیٰ کی اول صفوں میں کھڑا ہو جائے, وہ صوفیہ.
اول صفوں میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے. جو اللہ کے حبیب نے شریعت عطا فرمائی ہے اس پہ قدم با قدم چلے. جو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بتایا اس پہ قدم با قدم چلے تو اللہ تعالیٰ کی صف اولوں میں کھڑا ہو جائے. بڑا خوبصورت شعر ہے. خدا کے بندے تو ہے ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ کرے کہ ہم بندہ, یہاں بندہ سے مراد نقشے قدم پہ چلنے والا, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اور صاحب کتاب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب ناقصارہ پیر کامل, کامل آرا رہنما, ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی, یہ شیخ کامل ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے خوبصورت نکات اس میں بیان کیے ہیں. آج اپنے درس کو آج سمجھیں, بڑا خوبصورت درس ہے. 22 صوفیہ کا ذکر ہے, اس لیے میں نے تھوڑا مختصر کیا کہ ہم صوفیہ کے سب کے نام بڑے خوبصورت محبت سے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صوفیہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خراسان کے 10 صوفیہ ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان کے 10 صوفیہ کا ذکر کیا, ماورائے نخل کے 5 صوفیہ کا ذکر کیا, اور غزنی جو آپ کا اپنا شہر ہے, آپ افغانستان کے شہر غزنہ اور اس کے ساتھ مضافات میں 2 محلے تھے جس کو حجویر اور جلاب کہا کرتے تھے. آپ حجویری اور جلابی ہیں. ان 2 محلوں میں آپ رہے. پہلے حجویر میں آپ کی رہائش رہی, پھر آپ پہلے جلاب میں آپ کی رہائش رہی, پھر آپ حجویر میں چلے گئے. اللہ رب العالمین اس شہر پہ برکتوں کا نزول فرمائے. آپ نے بار بار غزنی کے لیے دعا کیا, ہم بھی غزنی کے لیے دعا کریں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین اللہ پاک غزنی پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے, ہمیشہ غزنی کو آباد رکھے. داتا صاحب کے شہر کو ہمیشہ آباد رکھے. یہ بھی داتا صاحب کا ہی شہر ہے, وہ بھی, بلکہ صوفیہ کرام کی ساری دنیا 2.5 قدم ہے ان کے آگے, دنیا پوری ان کے آگے 2.5 قدم ہے. یہ اللہ کی خاص جماعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 196 موضوع مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام حصہ دوم. پچھلی بار ہم نے 21 صوفیہ کا ذکر پڑھا تھا, اس بار 22 صوفیہ کا ذکر پڑھیں گے اور پھر دعا کرتے ہیں. بس بڑے دھیان سے ان کا ذکر سنیں اور ان کا ذکر اپنے دل میں ڈالتے جائیں. 10 صوفیہ کا ذکر ہے یہاں پر. خراسان سے آپ کو بڑی محبت تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے 300 صوفیہ سے ملاقات کی خراسان میں. 300 اللہ والوں سے ملنے کا بڑا ہی شوق تھا. اتنے اللہ والوں سے ملے کہ سب سے بڑے اللہ والے بن گئے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والے بن گئے. آپ نے خراسان کے 10 صوفیہ کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور اس کی عنایت خاص ہے. کون سا علاقہ؟ خراسان کا. آپ نے فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خاص سایہ, بڑے بڑے آفتاب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. آپ نے جس پہلے صوفی کا نام لیا ان کا نام فرماتے ہیں شیخ مجتہد ابو عباس سر مکانی. آپ فرماتے ہیں ان کی زندگی اور حالات دونوں بہترین تھے. چھوٹا چھوٹا خراج تحسین پیش کیا. ایک دوسرا خواجہ ابو جعفر محمد بن علی جوینی رحمۃ اللہ علیہ, آپ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے اکابر مشائخ میں سے ایک ہیں جو حقیقت تک پہنچنے والوں میں شامل ہیں. آپ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے مشائخ میں شامل ہیں جو حقیقت تک پہنچ چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں خود ان بزرگوں سے ملا ہوں اور میں نے یہ جو کمنٹس دیے ہیں
یہ میں نے خود ان میں دیکھے ہیں، تو یہ میں نے کمنٹس دیے ہیں. یہ سارے جو کمنٹس آپ نے دیے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سنیں، ان کی برکت فیوز حاصل کریں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام لکھے ہیں. یہ 1100 سال 1000 سال پہلے کے کموں میں بزرگ ہیں. ان کا نام سننے سے بھی آپ کی طبیعت میں نفع آئے گا. نمبر 3 شیخ ابو جعفر ترشیزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شمار اپنے زمانے کے معزز افراد میں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ان کا شمار اپنے زمانے کے معزز افراد میں ہوتا ہے. نمبر 4 خواجہ محمود نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے کے پیشوا ہیں اور طریقت کی وضاحت کرنے والے ہیں. ان کا بیان بہت دلکش ہے. نمبر 5 محمد معشوق رحمۃ اللہ علیہ، اچھے اور عمدہ حالات کے مالک ہیں. نمبر 6 جمرت الحب رحمۃ اللہ علیہ، نیک باطن اور خوش و خرم بزرگ ہیں. نمبر 7 خواجہ رشید مظفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ابو سعید کے صاحبزادے ہیں اور ان کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے وہ اپنی قوم کے پیشوا اور لوگوں کے قلوب کا کعبہ بن جائیں گے. اپنی قوم کے پیشوا اور لوگوں کے قلوب کا کعبہ بن جائیں گے. نمبر 8 شیخ حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کا مقابلہ کرنے والے ہیں اور مدت تک میرے ساتھ رہے. یہ ایک بزرگ تھے، 2 بزرگ جو آپ کے بڑے دوست اور ساتھی رہے. ان میں ایک ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کے کہنے سے ایک کتاب لکھی گئی، اور دوسرے حضرت شیخ حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جن کا داتا صاحب نے اب ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں شیخ حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے مقابلہ کرنے والے اور مدت تک میرے ساتھ رہے. میں نے ان کے کام میں بہت سی عجیب باتیں دیکھی اور یہ ایک جوان مرد صوفی تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ایک جوان مرد صوفی تھے. نمبر 9 شیخ احمد نجار سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قیام مرو ایک خراسان کا شہر ہے. ان کا قیام مرو میں رہا. اپنے زمانے میں تصوف کے بادشاہ تھے. نمبر 10 شیخ ابو الحسن علی بن ابو علی اسود رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے والد کے سچے جانشین ہیں، بلند ہمت کے مالک ہیں، صداقت اور فراست کے حوالے سے اپنے زمانے کی نمایاں شخصیت ہیں. یہ خراسان کے 10 صوفیہ مکمل ہوئے خراسان کے. آگے آپ فرماتے ہیں اگر میں خراسان سے تعلق رکھنے والے تمام مشائخ کا تذکرہ کروں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں خراسان میں رہنے والے تمام مشائخ کا تذکرہ کروں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی. میں نے خراسان میں 300 مشائخ دیکھے ہیں. 300 مشائخ، یہ کہنا آسان ہے، 300 مشائخ کی صحبت میں رہنا، صحبت میں رہنا، یہ ایک بڑا کام ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے خراسان میں 300 ایسے مشائخ دیکھے ہیں جن میں سے ہر ایک کا مسلک الگ ہے. مسلک بولتے ہیں طریقے کو. آپ فرماتے ہیں میں نے 300 ایسے مشائخ دیکھے ہیں جن میں سب کا ہر ایک کا مسلک الگ ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایک ساری دنیا کے لیے کافی ہے. اور ان میں سے کوئی بھی ایک ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے انبیاء اور اولیاء ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور آپ فرماتے ہیں محبت الہی کا آفتاب اور طریقت کا اقبال خراسان کے آسمان پر جلوہ گر ہے. خراسان پہ آسمان کو، اس وقت خراسان بزرگوں کی اماد گاہ تھا، بزرگوں کے ڈیرے ہوا کرتے تھے وہاں پر. اللہ رب العالمین خراسان کس جگہ تھا؟ یہ میرا خیال افغانستان کے اچھا پرانا نام خراسان ہے. اللہ سبحان اللہ. اچھا ماورائے نخر کے مشائخ، یہ پانچ صوفیہ کا ذکر کیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، دل میں اس کا پورا سرور محسوس کریں. یہ وہ صوفی ہیں جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے بھی ہیں. آپ نے ان کا بڑا، ان کے واقعات نہیں لکھے، برکت کے طور پہ ان کا نام لکھا ہے. آپ بھی ان کی برکت حاصل کریں. پورا نام جب سنیں تو اس کی برکت، اللہ تعالیٰ سے ان کی برکت مانگیں. یا اللہ یہ کتنے نیک تھے، تو نے ان کا نام باقی کر دیا، ہمارا نام بھی رہتی دنیا تک یا اللہ باقی رکھنا. ہمارا نام بھی رہتی دنیا تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. ماورائے نہر کے 5 صوفیہ کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بزرگ جو خاص و عام میں مشہور ہیں، نمبر 1 ابو جعفر محمد بن حسین الحرمی رحمۃ اللہ علیہ، جو حق کے کلمات کی طرف توجہ دینے والے اور محبت الہی میں گرفتار ہیں. ان کی ہمت بلند ہے، روزگار صاف ہے، اور بارگاہ حق کے طالبان پر بڑے زیادہ شفیق تھے.
بڑے اچھے، اللہ بڑی تعریف کی ہے، بڑے اچھے اللہ والے تھے اور اللہ والوں پر بڑے مہربان تھے، حق کے طالبان پر بہت زیادہ شفیق ہیں. آپ فرماتے ہیں نمبر 2، اپنے زمانے کے فقی بزرگ اور اپنے اصحاب میں انتہائی حیثیت کے مالک ابو محمد باسغری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی نیک اور جن کے معاملات قوی ہیں. آپ فرماتے ہیں جن کی زندگی نیک ہے اور ان کے معاملات قوی ہیں. نمبر 3، شیخ احمد ایلکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے وقت کے بڑے بزرگ اور شیخ ہیں، رسومات عادات اور بہانوں کو ترک کرنے والے بزرگ ہیں. نمبر 4، شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے کے منفرد اور نادر شخصیت ہیں. نمبر 5، شیخ علی بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے کے سردار ہیں اور بلند حیثیت کے مالک بزرگ ہیں. طریقت کے مسائل کے بارے میں ان کا کلام بہترین ہے. یہ ماورائے نہر کے 5 صوفیہ مکمل ہوئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں یہ اسماء ان صوفیہ کے ہیں جو اہل تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ صوفیہ ہیں جو اہل تحقیق ہے اور تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی میں نے زیارت کی ہے. یہ وہ صوفیہ ہیں جو اہل حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی میں نے زیارت کی ہے اور میں نے ان میں سے ہر ایک کے فضائل بذات خود معلوم کیے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب اہل تحقیق ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے بذات خود ان کے سارے فضائل معلوم کیے ہیں جو میں یہاں لکھ رہا ہوں. یہ میں نے سنی ہوئی باتیں نہیں کی، یہ مجھے میرے علم میں ہے، میں نے دیکھی ہیں جو میں نے یہاں تحریر کی ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ اسماء یہ نام ان صوفیہ کے ہیں جو اہل حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی میں نے زیارت کی ہے. میں نے ان میں سے ہر ایک کے فضائل بذات خود معلوم کیے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب اہل تحقیق ہے. اہل تحقیق ہے. یہ آگے آپ نے غزنی کے 7 مشائخ، آپ کا اپنا شہر غزنی، اس کے 7 مشائخ آپ نے لیے ہیں. اس کے بعد توبہ کا واقعہ اور پھر دعا کرتے ہیں. آگے غزنی کے 7 صوفیہ کا ذکر کیا آپ نے. اب نمبر 1، شیخ ابو الفضل بن اسد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے بڑے شیخ ہیں اور مصنف ہیں، یعنی کتابیں ہیں ان کی. بزرگ مرشد ہیں، ان کے دلائل روشن اور کرامات واضح ہیں، عشق الہی کی آگ کے شعلے کی طرح تھے. لوگ ان کی ظاہری حالت کی وجہ سے ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ظاہری حالت داتا علی فرماتے ہیں ان کی اس طرح کی تھی کہ لوگ ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے. آگے نمبر 2، شیخ اسماعیل شاشی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا سے لا تعلق ہو کر الگ تھلگ رہنے والے بزرگ تھے، بہت روب اور دبدبے کے مالک تھے، ملامت کے طریقے پر گامزن تھے. کچھ بزرگوں نے ملامت کا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ لوگ ہمارے قریب نہ آئیں کہ ہم اللہ صحیح طرح کر سکیں، لیکن کچھ لوگوں کو فیض دیتے تھے. یہ اپنے بزرگوں کے معاملات ہیں. نمبر 3، شیخ سالار طبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ صوفیہ علماء میں سے ہیں، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے. صوفیہ علماء میں سے ایک ہیں اور اچھی زندگی والے تھے. نمبر 4، شیخ ابو عبداللہ محمد بن حکیم با مرید کے نام سے معروف تھے اور آپ انتہائی سمجھدار صوفیہ میں سے ایک ہیں. آپ بھیدوں کی کان تھے اور درگاہ حق کی قربت کے مستوں میں بھیدوں کی کان تھے. اذانیں بھی ہو رہی ہیں، میں اس لیے تھوڑی فکر میں ہوں. تو بھیدوں کی کان تھے، ورنہ میں ان کا ایک کا لفظ کھولوں تو یہ کافی سارا سلسلہ بن جائے، پھر آپ اس کو سمجھیں. آپ فرماتے ہیں آپ انتہائی سمجھدار صوفیہ میں سے ایک ہیں اور آپ بھیدوں کی کان تھے. کس کے بھید؟ اللہ کے بھید تھے بے شمار ان کے پاس. آپ بھیدوں کی کان تھے اور درگاہ حق کی قربت کے مستوں میں سے ایک تھے. درگاہ حق کی قربت کے مستوں میں سے ایک تھے. رب نے ان کو مستی کے وہ جام پلائے تھے کہ یہ مست ہو گئے تھے. یہ مست ہو گئے. درگاہ حق کی قربت کے مستوں میں سے ایک تھے. طریقت کے فن کے بارے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. آپ کا حال لوگوں سے پوشیدہ تھا. آپ کے دلائل ظاہر اور کرامات روشن تھی. صحبت کے اعتبار سے آپ کا حال آپ کے دیدار سے بہتر تھا. آپ فرماتے ہیں صحبت کے حال سے آپ کا حال آپ کے دیدار سے بہتر تھا. دیکھنے سے پتہ نہیں لگتا تھا، جب صحبت میں رہتے تھے تو لگ پتہ جاتا تھا کسی اللہ والے کے ساتھ رہے ہیں، اللہ والے کے پاس بیٹھے ہیں یا اللہ والے کے ساتھ رہے ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں نمبر 5، شیخ سعید بن ابو سعید ایار، یہ عرب میں ایار بولتے تھے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر. ہوشیار سمجھدار آدمی. ہمارے یہاں اس کو ذرا اچھا نہیں لیا جاتا اردو میں اور مطلب لیا جاتا ہے. عرب میں اس کا مطلب تھا کہ صحیح اور غلط چیز کو علیحدہ علیحدہ ای آر پڑھ لیتے ہیں. اس کو میں نے ویسے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے ای آر پڑھنے. آپ نے پھر شیخ ابو سعید بن ابو سعید ایار رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت قابل احترام بزرگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ تھے. انہوں نے طویل عمر پائی، بہت سے مشائخ کی زیارت کی. آپ کی حالت قوی تھی. باخبر بزرگ تھے. کس کی خبر؟ رب کی خبر رکھنے والے باخبر بزرگ تھے.
باخبر بزرگ تھے، اپنا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ نمبر 6 خواجہ اپنا راز کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اپنا راز کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اپنا راز نہ کسی پہ ظاہر کیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں، آپ کے وظائف کیا ہیں، آپ کے معاملات کیا ہیں، کسی پہ ظاہر نہ کریں۔ کوئی اللہ والا ملے تو اس کے بتا سکتے ہیں، برکت کے لیے کہ اور دعا کریں کہ اور اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حجویری جو یہاں بیٹھتا ہے کم از کم 5 وقت کی نماز کا بلکہ تہجد گزار ہو۔ آپ تہجد گزار ہوں گے تو آپ کی بات سن کے لوگ نماز پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ نمبر 6 آپ فرماتے ہیں خواجہ بزرگوار، ان کا بہت خوبصورت ذکر کیا، ان کو اپنے استادوں میں بھی مانگتے ہیں۔ داتا علی بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواجہ بزرگوار اور حرمت اور وقار کی بنیاد شیخ ابو الاعلیٰ عبد الرحیم بن احمد سغدی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے نزدیک بہت قابل احترام تھے، اپنے وقت کے سردار تھے اور بہت پسند، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ فرماتا ہوں یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، یہی کافی۔ ان کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں آپ کو بہت پسند کرتا تھا، آپ کی زندگی مہذب تھی اور حالت بہت اچھی تھی، آپ تمام علوم میں مہارت حاصل رکھتے تھے، آپ تمام علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ غزنی میں ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو بڑی استاد اور بہت سے القاب میں، کشف الموجود نے آپ کو ان کو اور جگہ پہ بھی یاد کیا۔ آپ فرماتے ہیں آپ بہت سے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ نمبر 7 یہ غزنی کے آخری بزرگ جن کا ذکر کیا آپ نے۔ نمبر 7 آپ اپنے زمانے کے شیخ کسورہ بن محمد گردیزی رحمۃ اللہ علیہ اہل طریقت کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، ہر کوئی آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ آپ نے بہت سے مشائخ کی زیارت کی۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شہر کی عوام اور علماء کے گمان کے مطابق یہاں بھی اور بھی اللہ والے آئیں گے، یہاں بھی اور بھی اللہ والے آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس شہر کی عوام بعد بھی آئیں گے، اس کے بعد بھی اللہ والے، جتنے میں نے اللہ والے دیکھے ہیں یہ اس کے بعد بھی اور اللہ والے آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس شہر کے عوام اور علماء کے گمان کے مطابق مجھے یہ امید ہے ان کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن سے عقیدت اور احترام کا رشتہ ہم برقرار رکھیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے غزنی میں آ کر طریقت کی صورت کو بگاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے غزنی میں آ کر طریقت کو بگاڑ دیا ہے۔ اس وقت میں کچھ فراڈیے لوگ آ گئے تھے، صوفیہ کا بید انہوں نے داڑا ہوا تھا، گدڑیاں پہنی ہوئی تھی اور لوگوں سے مانگتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے دیکھا کھیت کے کنارے پہ کسان گدڑی کا پلہ لیے کھڑے ہیں اور کسان سے گندم مانگ رہے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اپنے شیخ سے کہا شیخ یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا ان کے پیروں کو مرید اکٹھا کرنے کا شوق ہے، انہیں دنیا اکٹھا کرنے کا شوق ہے، اور کوئی لالچ کسی دوسری لالچ سے اچھی نہیں ہوتی، کوئی لالچ کسی شیخ بزرگ وہی ہوگا جو کبھی نہیں مانگے گا، کبھی نہیں مانگے گا، جو مل جائے۔ داتا صاحب نے کیا فرمایا؟ جو مل جائے وہ لے لو، اس کو انکار نہ کرو، مانگو نہ۔ بزرگ 1 سال تک اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں آیا، اس نے کسی سے کبھی نہیں مانگا۔ اچانک گزر رہا تھا تو بالوں کو ہاتھ لگا، اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے ایک آنا بھی نہیں دیا کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لیتا۔ ہائے ہائے، تو بھی اس کے منہ سے یہ نکلا ہی تھا تو سارا اوپر جو درخت تھا سونے کا بن گیا۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ اب تجھ سے اتنی بات بھی نہیں کر سکتے، اب اتنی بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا 1 سال ہو گیا تو نے مجھے ایک آنا بھی نہیں دیا کہ میں سر کے بال ہی کٹوا لوں۔ مانگا نہیں نا کس سے کبھی، اسی کا اس نے بھی پھر خوب آزمایا۔ 1 سال تک ایک آنا نہیں، فرمایا کہ 1 سال تک ایک آنا بھی نہیں دیا کہ میں اپنے بال کٹوا لوں۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ وہ درخت سارا سونے کا، جس جنگل میں جا رہے تھے وہ جنگل سونے کا بن گیا۔ آپ نے فٹافٹ کہا یا اللہ تعالیٰ اب ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، اب اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، ہم دم بھی نہیں مار سکتے۔ اب ہائے یہ بڑی محبت کی باتیں ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھوڑے پہ بٹھائے اللہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہو، گدھے پہ بٹھائے گدھے پہ بیٹھتے ہو۔ اس کو یوں سمجھے اس وقت گھوڑا اور گدھا تھا نا، سائیکل پہ بٹھائے سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، موٹر سائیکل پہ کر، بڑی بڑی ڈیمانڈیں نہ کرو اللہ پاک سے، اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو، فضل مانگو۔ جب فضل آئے گا تو سارا کچھ ہی آ جائے گا، سارا کچھ ہی آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے غزنی میں آ کر طریقت کی صورت کو بگاڑ دیا ہے. اللہ کرے یہ شہر ان سے پاک ہو جائے اور سچے بزرگوں اور اولیاء کی قدم گاہ بن جائے. اب سچے بزرگوں اور اولیاء کی قدم گاہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درس ہمارا آج کا کمپلیٹ ہوا. آگے آپ نے فرمایا اب یہاں پر صوفیہ کے اگلا جو درس ہوگا، داتا صاحب فرماتے ہیں اب ہم یہاں پر صوفیہ کے مختلف مکاتبہ فکر کا ذکر کریں گے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. جو دوسری تصوف کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں سے یہ کتاب منفرد کیوں ہے؟ بزرگوں نے لکھا آگے جو درس شروع ہونے والے ہیں 12 مکاتبہ فکر کے بارے میں جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی، اس گفتگو نے اس کتاب کو دوسری کتابوں سے منفرد کر دیا. اگلی بار انشاءاللہ تعالی وہ 12 مکاتبہ فکر کا درس شروع ہو جائے گا. اللہ کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فرقان توبہ کے تھوڑا سا سورہ فرقان اللہ پاک نے فرمایا ہاں جو توبہ کرے، جس نے توبہ کر لی اور پھر ایمان لے آئے کس پہ کہ اللہ ہے. کیا فرمایا سورہ فرقان میں اللہ نے؟ ہاں جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے. توبہ کر لے، آج ہم توبہ کریں گے، پھر ایمان لے آئے اللہ پہ کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے اور ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے. جو ہم سے پہلے گناہ ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیاں بنا دے گا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اے اللہ رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، یا اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بددہا کے چمکتے ہوئے مکھڑے کے صدقے، حضور سرور کائنات کے باللیل کی چھلے دار زلفوں کے صدقے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کے صدقے، علم نشرح کے سینے کے صدقے، پورے وجود اطہر کے صدقے، صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے، فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے، علی اصغر کی لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کے صدقے، اون محمد کی شہادت کے صدقے، عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کے صدقے، امت کی اولیاء کرام کے صدقے، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے، اکان کے صدقے، ایمان کے صدقے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اپنی ساری زندگی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے جس کی دلداری کی اس کو ہمیں معافی دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہماری زبان کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہماری زبان کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو اور ہماری زبان کو محفوظ فرما. ہمیں سچا مسلمان بنا. تیرے حبیب نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان دوسرے مسلمان جس سے محفوظ ہے وہ مسلمان ہے. یا اللہ ہمیں مسلمان بنا. یا اللہ ہمیں مسلمان بنا. یا اللہ ہمیں ایماندار بنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ ہے الفت پہ قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، ڈی وی ڈی سے دیکھنے والے، انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے دیکھنے والے یہاں موجود ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کر لیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں. آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع کرنا اور پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ پڑھتے رہنا، پرانی نمازیں بھی ادا کرتے رہنا. جس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی اچانک ہو گئی اس سے بھی معافی مانگتے رہنا، اللہ سے بھی معافی مانگتے رہنا. اللہ بڑا بخشنا آ رہا ہے، ضرور بخشے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والتاج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش بالله والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس وطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شبيل الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ
للہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج لگے اللہ پریشانیوں سے نجات دے دے درد سے نجات دے دے بیماریوں سے نجات دے دے یا رب العالمین جن کو اولاد نرینہ چاہیے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے یا اللہ اقبال شہید صاحب کی اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما دے اللہ جن کے رزق میں کمی ہے کمی دور فرما دے یا اللہ جو بیمار ہے صحت کلی عطا فرما دے جن بچیوں نے امتحان دیے یا اللہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے یا اللہ جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ایک اللہ والے سالوں سے یہاں ہے اے اللہ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا مقصد پورا فرما دے ان کی حاجت کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دے یا رب العالمین ہمارے ساتھی شبیر صاحب اللہ رب العالمین جو فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں یا رب العالمین اسی پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے بعد میں سب لوگ 3 مرتبہ سورہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر دعا کر دیجیے گا فاتحہ کر دیجیے گا اے رب العالمین ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما یا اللہ ہمارے ساتھی جو فوت ہوئے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے برزخی درجات کو بلند فرما اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما یا اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا یا اللہ ان سے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ان کی اولاد کو صبر عطا فرما ان کی اولاد سے ان کی خدمت میں جو کمی رہی اللہ تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اے اللہ تعالیٰ ہم نے جب بھی کوئی دنیا سے جائے تو زبان پہ کلمہ جاری و ساری فرما یا اللہ ہم سب کا ایام 20 کا روزہ قبول فرما اے اللہ پاک کل اور پرسوں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما ہم سب اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی حاتمہ اگر دعوتاً رد کنی والقبول منو دست دامان آلِ رسول یا اللہ ہماری توبہ قبول یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ پاک تیرے حبیب نے فرمایا حضرت انس سے میری سنت کہ اپنے دلوں کو کدورت سے صاف کر لے اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے دلوں کو کدورت سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما جس نے حضور کی سنت پہ عمل کیا وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا یا رب العالمین ہمیں حضور کا ساتھ عطا فرما دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور شیخ وزینت فرشہ محمد وعلیہ وصحبہ